سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم ہی نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور لگاتار بھیجے ان کے بعد بہت سے رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا بھلا جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ان چیزوں کے ساتھ جن کو تمہارے جی اچھا نہیں سمجھتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، سو ایک فریق کی تم نے تکذیب کر دی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ لوگ کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہیں، بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ مار پڑی ہے اللہ کی ان کے کفر کی وجہ سے، فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ باور کرایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بہت بڑی روحانی نعمت یہ دی کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں رسول اور نبی تمہارے خاندان کے اندر بھیجے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک ان میں کم و بیش 4000 انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ پاک نے لگاتار بھیجے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے کتاب دی جس کتاب کو تورات کہا جاتا ہے، اپنے وقت میں عظیم الشان کتاب تھی، لوگوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب تھی، لیکن
اس کے ماننے والوں نے ہی ظالموں نے اسی کتاب کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ پاک فرماتے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد لگاتار ہم نے کئی رسول بھیجے علیہم السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ ایسا بھی وقت آیا کہ بعض اوقات ایک وقت میں 40 انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں کے اندر اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ کثیر تعداد میں اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول ان کے اندر بھیجے، اور آخری رسول ان کے سلسلہ میں، ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام میں آخری رسول ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی، آخری رسول وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر آخری نبی آئے وہ بنی اسماعیل کے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنی اسماعیل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ان کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، واضح نشانیاں دے کر بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ذکر ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ کوئی مادرزاد نابینا ہوتا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا، اس کی بینائی ٹھیک ہو جاتی۔ کوئی مرا ہوا انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ اس کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اللہ کی شان، وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایسی نشانیاں معجزات دے کر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی کی روح القدس سے۔ روح القدس سے مراد یہاں بھی اور بھی کئی جگہ پر اسی لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ پاک ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کیا کرتے تھے۔ ایک تائید تو علماء نے لکھا اس طرح کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی دم کرنے سے، جو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دم کیا اور پھونک ماری، اس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب ان کی ولادت ہوئی، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان اس کو تنگ کرتا ہے جس سے بچہ روتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی کہ ان کا شیطان ان کو تنگ نہیں کر سکا۔ یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی تائید کی۔ پھر جب ان کو نبوت دی گئی تو دنیا جہان کے یہودی ان کے دشمن بن گئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ ان کو کوئی صحیح انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، العیاذ باللہ۔ تو یہودی دشمن بن گئے۔ ان یہودیوں سے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کر دیا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی تیسرے یا چوتھے آسمان پر
زندہ موجود ہے اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، اتنا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو عدل اور انصاف سے بھریں گے۔ اور یہاں آ کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی شریعت کو دنیا کے اندر نافذ کریں گے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص تائید کی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کے لوگوں کا رویہ کیا رہا، یہود و نصارہ کا انبیاء کے ساتھ کیا رویہ رہا۔ فرمایا افکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی رسول وہ تعلیمات لے کر آئے، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے جی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ دین کی وہ بات مانا کرتے جو اپنے آپ کو اچھی لگتی، اور دین کی جو بات خود کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج بہت حد تک ہماری طبیعت اور مزاج بھی یہی بن گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے پیش رو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے گو کی بل میں گھسے گا تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کی اتباع کی بجائے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں، قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کی عادت تھی اپنی مرضی کا دین تسلیم کرتے تھے، اور جو دین کی باتیں اپنی مرضی اور طبیعت کے خلاف ہوتی ان کا انکار کر دیتے۔ اللہ پاک فرماتے کہ تم اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں استکبرتم، تکبر کیا کرتے تھے، خود کو بڑا سمجھا کرتے تھے کہ جی نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن کی یا نبی کی یا اللہ کی کتاب کی تعلیمات وہ ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے کیا کیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، نبیوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کی تم نے تکذیب کر دی، تم نے ان کو جھٹلا دیا، تم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم مسلسل قتل کر رہے ہو۔ یہودیوں نے بہت سارے اللہ کے نبیوں کی تکذیب بھی کی، اور بے شمار نبیوں کو علیہم السلام کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہی یہودی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہی یہودی تھے۔ اور اسی طرح ایک وقت ایسا تھا کہ زمین پر 40 انبیاء علیہ السلام کو بیک وقت انہوں یہودیوں نے ہی شہید کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے تقتلون، تم قتل کیا نہیں، تم نے اب بھی کر رہے ہو۔ اب بھی کر رہے ہو کا مطلب کیا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی، شہید کرنے کی ان یہودیوں نے کئی دفعہ کوشش کی، اللہ پاک نے بچایا، لیکن انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے تو آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا کر اوپر گئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اوپر سے بھاری پتھر پھینک کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کے نیچے کچل دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام تو ختم ہو گئے، انبیاء کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا۔ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کے خلفاء ہیں، نائبین ہیں، علماء ہیں۔ آج بھی علماء کا قتل اور علماء کو راستے سے ہٹانے کے لیے
سب سے زیادہ درپے یہی یہودی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اسی لیے تقتلون مضارع کا صیغہ بولا کہ تکذیب تو تم کر چکے ہو لیکن قتل تم اب بھی کر رہے ہو، قتل کا سلسلہ تمہارا اب بھی جاری ہے۔ پھر ان کا رویہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رہا؟ آپ جب دین کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، پوری جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاتے، یہ آگے سے دھڑلے سے، ضد سے، ہٹ درمی سے کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا گستاخانہ جواب دیتے، ہمارے دل تو غلافوں میں پڑے ہوئے ہیں جی، ہمیں نہیں سمجھ آتی تم کیا کہہ رہے۔ علماء نے لکھا ہے غلف یا تو غلاف کی جمع ہے یا اغلف کی جمع ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل بند ہیں، تھیلیوں میں بند ہیں، غلافوں میں بند ہیں، پردوں میں ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تمہاری باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایسی ہٹ درمی اور ایسی ضد اور ایسا عناد اور ایسا بغض یہودیوں میں پیدا ہو جاتا، اپنے سوا سب کو سمجھتے کہ یہ غلط ہے بس، اور کسی اور کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دل غلافوں میں نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں مار ماری ہے، تم پر لعنت پڑی ہے، اور اس لعنت کا یہ اثر ہے کہ تمہارے دل پہ کسی صحیح اور سچی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، یہ اسی لعنت کا اثر ہے۔ فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا تم ایمان لاتے ہو۔ تھوڑا ایمان لانے کا مطلب اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کی دوسری باتوں کا انکار کر دیتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان اس کو نہیں کہتے کہ کچھ مانا جائے، کچھ کا انکار کیا جائے۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیمات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ساری تعلیمات کو 100% مانا جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی ایک تعلیم کا انکار کرنے والا بھی ایمان والا نہیں رہتا، ساری باتوں کو مانے، ایک کا انکار کرے۔ مثلا مرزائی، قادیانی ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک بات کا انکار کرتے ہیں تب بھی کافر ہے، تب بھی وہ کافر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی ایک بات کا انکار کرنے والا بھی کافر کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ پاک ان کے متعلق فرماتے تم بہت تھوڑا ایمان لاتے، یعنی یقین کرنے والی ساری باتوں پہ یقین نہیں کرتے، کچھ پہ کرتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو جو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو یہودیوں کی عادات تھی، یہودیوں کی ایک غلط قسم کی ان کی خصلتیں تھیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ پیدا نہ ہو۔ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہوں ہم ان کو تسلیم کریں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا